السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2026 بیانات کے سلسلے کا آج نواں بیان ہے۔ کتاب کا نام ہے سؤال القبر رحلۃ الی العالم الآخر اور مصنف ہیں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ سبق نمبر 7 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس سبق یا باب کا نام ہے موت کی حقیقت اور سور پھونکے جانے تک میت کو پیش آنے والے احوال۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا موت انسان کے مٹ جانے کا نام ہے؟ کیا موت انسان کی حقیقت ختم ہو جانے کا بیان ہے، یا موت انسان کے حالات میں تبدیلی کا بیان ہے؟ قرآن حکیم کی اور احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ موت ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیلی اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ موت سے انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو انسان کے جو اعضاء ہیں وہ روح کے آلات ہوتے ہیں اور روح ان سے کام لیتی ہے۔ کان کے ذریعے روح سنتی ہے، آنکھ کے ذریعے روح دیکھتی ہے۔ یہ سب دنیا کے معاملات ہیں، یعنی دنیا کے اندر روح انسان کے اعضاء کو بطور آلات کے استعمال کرتی ہے۔ تو در حقیقت یہ اعضاء جو ہیں یہ روح کے لیے اس دنیا میں کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں روح کے کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رنج اور غم، خوشی اور سرور، آسودگی، بے چینی، یہ سب روح کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک انسان علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ کہیں دیکھ رہا ہے نہ کچھ سن رہا ہے، لیکن اس کی کیفیت خوشی یا غم کی ہے، تو یہ خالصتاً روح کی کیفیت ہے اور اعضاء کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو دنیا کو دیکھنا، دنیا کو سننا، یا دنیا کے اندر اس کا جو دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا وغیرہ یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کی موت واقع ہوئی تو روح بدن سے جدا ہو گئی۔ اگرچہ یہ مردہ شخص جبکہ اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یہ سب سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا جو استعمال ہوتا ہے ان اعضاء کا، اس طرح سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے وہ رسپونڈ نہیں کر سکتا۔ اب اس کے دیکھنے اور سننے کی نوعیت کیا ہے، وہ دوسری دنیا کے اعتبار سے ہے۔ لیکن کیونکہ بدن کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، البتہ روح زندہ ہے، تو روح خوشی، غم، دکھ، راحت، ان سب چیزوں کو موت کے بعد بھی محسوس کرتی ہے۔ موت کی وجہ سے انسان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ روح کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، روح کے کچھ اثاثے تھے، انسان کے بدن کے اعضاء، اس کے علاوہ انسان کے کچھ اثاثے اور تھے، اس کے گھر والے تھے، رشتہ دار، مال متاع، اس کے جو ایسٹس تھے، وہ سب موت کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اب انسان کی جدائی واقع ہو گئی، اپنے بدن سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی، اپنے ایسٹ سے بھی، سب سے۔ تو سب کچھ دور ہو گیا۔
اب یہ بات ذرا آپ توجہ سے سنیے گا. تو جب یہ سب دور ہو گیا تو اب انسان کا تعلق ایک ایسی دنیا سے وابستہ ہو گیا کہ جو دنیا اس دنیا سے مشابہ نہیں ہے، وہ ایک اور علیحدہ دنیا ہے. اب جس نئی دنیا میں انسان چلا گیا اس کے اپنے اصول اور قواعد علیحدہ ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہے. اس کو سمجھیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ہم اسی دنیا سے واقف ہوتے ہیں، اسی دنیا سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. اب یکا یک یہ سب الٹ پلٹ ہو گیا. یہ جو دنیا تھی یہ ساری کی ساری مرنے والے کے لیے ختم ہو چکی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ روح جو باقی ہے یہ کس حالت پہ ہے. کیونکہ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خوشی اور سرور یا غم اور رنج اس کا تعلق ڈائریکٹ روح سے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ روح موت کے بعد خوش ہوگی یا یہ غمگین ہوگی؟ اگر یہ انسان دنیا میں اپنے مال سے، بناؤ سنگھار سے، جوانی سے، محفلوں سے ایسی محبت کرتا تھا کہ بس یہی اس کا محور ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کا سامان، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں، یہی اس کا محور ہے. یہاں یہ بات، یہ نقطہ میں واضح کر لوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں یہ نان مسلمز ہیں، نہیں، یہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی بھی ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نمازی بھی ہوں. لیکن جب انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا نیوکلیس کیا ہے، محور کیا ہے؟ اگر وہ محور جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا کھیل اور تماشا ہے، اور اگر مسلمان ہے سائیڈ میں جو کچھ نماز وغیرہ چل رہی ہے وہ ایک طرح سے سائیڈ بزنس ہے کہ وہ تھوڑا بہت ساتھ وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن توجہ کس طرف ہے؟ محفلیں، بناؤ سنگھار، مال وغیرہ، رنگینیاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اس کی روح کی خوشی کا ذریعہ کیا تھا؟ اس کی روح کو خوشی حاصل ہوتی تھی ان سب چیزوں سے جو دنیا، اس ظاہری دنیا کا حصہ ہے. اب موت سے کیا ہوا؟ یہ سب چیزیں چھوٹ گئی، لوگ بچھڑ گئے، بدن جدا ہو گیا، بناؤ سنگھار یہیں پہ ختم ہو گیا، محفلیں ختم ہو گئیں، اثاثے دوسروں کے حصے میں آ جائیں گے. ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کا محور تھی، جن سے وہ محبت اور آسودگی حاصل کرتا تھا، موت سے یکا یک وہ سب جدا ہو چکا. اب خود سوچئے کیا یہ موت اس روح پہ بھاری ہے یا آسان ہے؟ اس روح پہ یہ موت بہت بھاری ہے، اور یہ روح بے چین ہے، اور یہی اس روح کی سب سے بڑی بدبختی ہے. اس کے مقابلے میں وہ شخص جو دنیا میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تعلق داری نبھاتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، وہ کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے وہ اصل میں خوش ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے. اس کی روح خوش ہوتی ہے اللہ کی اطاعت سے. جو دنیا کی محفلیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، یہ ضمنی چیز ہے، یہ سائیڈ بزنس ہے، یہ وہ اس دنیا کی ضرورت کے تحت کر رہا ہے، لیکن اس کی نظر آخرت پہ ہے، اسے خدا کی عبادت سے دلچسپی ہے، اور اس کی زندگی کا محور، اس کی زندگی کا نیوکلیس اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے. ایسی روح پر جب موت واقع ہوتی ہے تو آپ خود سوچئے کہ
کہ دنیا کی چیزوں کے چھٹ جانے سے اس روح پہ کتنا ایک فرق پڑتا ہے. یہ روح خوش ہوگی کہ اللہ کی عبادت کے لیے یا اللہ سے کی طرف توجہ کرنے میں اسے اب مکمل وقت حاصل ہو گیا. دنیا کے سب جھنجھٹ سے اس کی جان چھٹ گئی. یہ روح خوش ہے کہ اپنے خالق اپنے محبوب کی طرف لوٹ کر گئی ہے، اور وہ تمام دنیاوی اسباب جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے تھے وہ خود بخود بس موت آئی اور ختم ہو گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلی تبدیلی موت کی وجہ سے جو رونما ہوتی ہے وہ روح کی خوشی یا غم ہے، اور اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ روح جن چیزوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے کیا وہ اس کی زندگی کا محور تھے یا جس کی طرف جا رہی ہے وہ محور تھے. موت سے دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ انسان پر نئی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے. دیکھیے اس کو یوں سمجھیے کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا ادراک ہوتا ہے. اب جاگ رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے یہ سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، یہ سامنے ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، باہر سے فلاں بندہ آیا ہے. یعنی ہمیں کافی ساری چیزوں کا ادراک ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص سویا ہوا ہو تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. سورج نکلا ہوا ہے، سونے والے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، سونے والا اسی کمرے میں موجود ہے، وہ ان کو نہیں دیکھ رہا، وہ سویا ہوا ہے. تو سونے والے کو بس اسی چیز کا علم ہوتا ہے جو خواب میں سے نظر آتی ہے. بس سمجھ لیجئے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل میں سوئے ہوئے شخص کا خواب ہے. اس میں بس وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو خواب کا حصہ ہے. جب موت آتی ہے تو تب لوگ جاگ اٹھتے ہیں. اب انہیں وہ نظر آئے گا جو دنیا میں نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ سوئے ہوئے شخص کا خواب تھا. اب اسے جاگ چکا ہے، اب اس سے وہ تمام نیکیاں نظر آ رہی ہیں جو اسے نفع پہنچانے والی ہیں، اور وہ گناہ بھی نظر آ رہے ہیں جو اس کو ضرر پہنچانے والے ہیں. جیسے ہی بدن سے روح جدا ہوتی ہے، یہ جو تبدیلیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ انسان پر واضح ہو جاتی ہیں. یعنی روح کی کیفیت خوشی کی یا غم کی، یا یہ کہ چیزوں کا انکشاف ہونا، ایک نئی دنیا سامنے نظر آ جانا، یہ فوراً نظر آ جاتی ہے. دیکھیے جو شخص سفر میں ہوتا ہے جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے تو اسے خوش ہونا چاہیے. وہ گھر سے نکلا تھا، سفر طے کر کے اس کا مقصد تھا کہ ایک منزل پہ پہنچنا. اب وہ مقصد اس کا پورا ہو گیا. انسان کا مقصد اپنی منزل پر پہنچنا ہے. سفر کے لیے سامان اکٹھا کرنا انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اب دو طرح کے لوگ آپ سمجھ لیجئے. ایک وہ ہیں جن کو منزل کی جستجو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس منزل تک پہنچیں جو منزل ان کے لیے ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہاں پہ پہنچیں. تو کیا ہے، ایسے شخص کے لیے زیادہ راہ جو ہے نا کہ سامان کی ضروری غیر ضروری سامان، چیزیں جو کہ منزل پہ پہنچ کے کام نہیں آئیں گی، وہ چیزیں اس شخص کے لیے لایانی ہیں. وہ ضرورت کے تحت سفر کے لیے تو لے لیتا ہے، لیکن کیا ہے، اس نے یہ نظر اس بات پہ رکھی ہوئی ہے کہ جب اپنی منزل پہ پہنچے گا تو کیا یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، اس نے صرف سامان اکٹھا کیا ہے، جو کہ سفر کے دوران وہ بس سامان ہی اٹھا کر چلتا رہے گا.
اور جب وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا تو وہاں پہ اس سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سامان صرف اور صرف بوجھ بن جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا شخص جب منزل پہ پہنچے گا تو اس کو منزل پہ پہنچنے کی خوشی نہیں، اس کو اپنے سامان سے جدا ہونے کا غم ہوگا۔ اور وہ شخص جو کہ منزل کی جستجو میں تھا، وہ منزل پہ پہنچ کے خوش ہو جائے گا کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ غدوة وعشیہ ان كان من اہل الجنة فمن الجنة وان كان من اہل النار فمن النار ويقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة۔ جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس پر صبح اور شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنتی کا ٹھکانہ، اور اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہو تو دوزخی ٹھکانہ، اور اسے بتایا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن تجھے اسی ٹھکانے کی طرف اٹھایا جائے گا۔ حضرت یعلا بن ولید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کے لیے آپ کیا پسند فرماتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے لیے موت پسند کرتا ہوں۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اگر اسے موت نہ آئے؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں اس کے مال اور اولاد کے کم ہونے کو پسند کرتا ہوں، اور میں اس کے لیے یہ بات اس لیے پسند کرتا ہوں کہ موت کو صرف مومن پسند کرتا ہے، اور موت مومن کے لیے قید خانے سے رہائی ہے، اور میں اس کے مال اور اولاد کی کمی اس لیے پسند کرتا ہوں کہ مال ایک فتنہ ہے اور دنیا کے ساتھ محبت کرنے کا سبب ہے، اور جس چیز سے جدائی ہونا لازم ہو اس کے ساتھ محبت کرنا انتہائی درجے کی شقاوت یعنی بدبختی ہے، جبکہ موت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے علاوہ ہر چیز سے لازم جدائی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح، یا آپ نے فرمایا جب مومن کی جان نکلتی ہے تو اس وقت مومن کی مثال اس آدمی کی ہوتی ہے جو قید خانے میں رات گزارے، پھر اسے وہاں سے نکال دیا جائے تو وہ اچھلتا کودتا ہے۔ موت کی وجہ سے انسان میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان میں سے تیسری تبدیلی یہ ہے کہ انسان پہ یا اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کا ایسا انکشاف حاصل ہوتا ہے جو زندگی میں حاصل نہیں ہوا تھا۔ ہر انسان کو مرتے وقت اپنی کامیابی یا ناکامی کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو کامیاب ہیں ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئیں۔ سورۃ النحل میں ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے یعنی کامیاب ہونے والے جنتی لوگوں کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے، اور ناکام ہونے والے لوگوں کے لیے بیان آیا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، کہ ان کے اور جو ان کی خواہشات جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی، یعنی ان لوگوں کو کچھ بھی جو بھی وہ چاہیں گے آسودگی کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ مومن کی مثال اس آدمی کی ہے جو کسی تاریک کمرے میں قید ہو، اس کے لیے ایسے باغ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے جس کے کنارے بہت وسیع ہوں، جہاں تک نگاہ نہ پہنچتی ہو،
یعنی اتنا وسیع باغ ہے کہ اس کا اینڈ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اس باغ میں طرح طرح کے درخت، پھول، پھل اور پرندے موجود ہوں تو خود سوچیے، کیا وہ اس تاریخ قید خانے کی طرف لوٹنے کی کبھی خواہش کرے گا؟ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی مومن کے لیے یہ ایک وسیع باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل المؤمن فی الدنیا کمثل الجنین فی بطن امہ اذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى اذا رأى الضوء ووضع لم يحب ان يرجع الى مكانه۔ بے شک دنیا میں مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے نکلنے پر روتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ روشنی دیکھ لیتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے سابقہ مکان کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کے لیے زندگی اسی طرح ہے کہ جیسے کہ وہ ایک قید خانے میں تھے یا ماں کے پیٹ میں تھے، تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، موت کی کیفیت میں بھی انسان موت کی سختی اور شدت کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہی مومن جب اگلی دنیا میں پہنچ جاتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل قبور اہل دنیا کی خبروں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جو ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور وہ اس دنیا میں ان کے پاس نیا نیا آ جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں فلاں آدمی کا کیا ہوا ہے، اور وہ ان سے پوچھتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، یا پوچھتا ہے کیا اسے تمہاری طرف نہیں بھیجا گیا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے ہمارے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے لے جایا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے پاس جب وہ دوسری دنیا میں پہنچے اور اس سے جو لوگ پہلے فوت ہو چکے تھے اس کے رشتہ دار وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ شخص ان کے پاس کوئی اور فوت ہونے والا نہیں پہنچا تھا، تو اس کا مطلب ہے اس کا انجام اچھا نہیں۔ حضرت جعفر بن سعید رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی مر جائے تو اس کا فوت شدہ بیٹا اس کا اسی طرح استقبال کرتا ہے جس طرح باہر سے آنے والا کسی غائب انسان کا استقبال کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک آدمی کو قبر میں اس کے بیٹے کی یعنی اس کی اولاد کے صالح ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو اہل رحمت یعنی جنتی لوگ ہوتے ہیں وہ اس روح کا اس طرح استقبال کرتے ہیں جس طرح دنیا میں خوشخبری لانے والے آدمی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپس میں وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کو تھوڑی سی مہلت دو، یعنی پیچھے پیچھے ہو جاؤ تاکہ یہ آرام کر لے، کیونکہ یہ بڑے شدید کرب اور دکھ میں مبتلا تھا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں فلاں آدمی کا کیا ہوا اور فلاں عورت کا کیا بنا، کیا فلاں نے شادی کر لی ہے۔ جب وہ اس سے کسی ایسے آدمی کے متعلق سوال کریں جو اس سے پہلے مر چکا ہو اور وہ کہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے اپنے ٹھکانے حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ جہنم سے مراد یہاں کیا ہے کہ برا انجام۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ فہم دیں کہ یہ دنیا ایک خواب ہے، دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے جود و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمیں آخرت کی فکر کے دیں اور آخرت کی تیاری کی توفیق دیں، اور ہماری جو ادنا کوششیں ہیں کہ جو کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبولیت کا درجہ بھی عطا فرمائیں اور اس کا ثواب کئی درجے زیادہ کر دیں۔
میری آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنے خصوصی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان بیانات کو سنیے اور ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا کوئی بھی کامنٹ ہو تو اس کامنٹ کو ضرور پوسٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔